اہل یقین میں سب سے زیادہ پختہ ایمان اور یقین والے انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء کرام میں بھی دنیا کے کسی بھی ذی شعور بندے سے معلوم کر لیں، اور جب وہ لائف ہسٹری انبیاء کرام کی چیک کرے گا تو سب سے زیادہ پختہ یقین والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو ان کے بعد ہم اولیاء اللہ کو کہہ دیتے ہیں، صحابہ کرام پختہ یقین والے تھے، پھر اولیاء اللہ۔ لیکن باقی انسان یا اولیاء اللہ جتنے مرضی یقین والے ہوں، کہیں نہ کہیں تجسس تو پیدا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا یا خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرے گا۔ وہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی ہوئی کہ 4 پرندے لے اور ان کو مانوس کر لے، اور ان کے گوشت کے ان کو ذبح کر، ان کے گوشت کو مکس کر دے اور 4 چٹانوں پہ رکھ دے اور انہیں آواز دے۔ اور بالکل ایسا ہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آواز دی تو وہ پرندے اڑتے ہوئے آ گئے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی کائنات کو متوازن رکھا اور سنبھالا، اس کے لیے یہ دوبارہ زندہ، جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تجسس کا مادہ تو ہر انسان میں ہے، اور عام انسانوں میں تو بس یقین اور بے یقینی چلتی ہی رہتی ہے۔ بڑے بڑے یقین والے بھی بار بار ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ابھرتے ہیں، لیکن بات وہی، شکوک اور شبہات کو روکنے کے لیے ہم نے اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرتے رہنا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہ سوال اب سے نہیں، بہت پہلے سے ہوتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کرتے تھے اور بعد میں بھی ہوتا رہا۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے، پھر ہمیں انہیں بخوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور داروغہ ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصلہ شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اس آیت میں تقریباً یہی کہ تخلیق کا مقصد، کہ کیوں تخلیق کیا گیا، اور جزا اور سزا کا تصور ہے۔ جو میرے پاس جو میری نظر سے آیات گزری ان کے مطابق تو مجھے جو سمجھ آئی، تخلیق کا مقصد تھا اللہ نے اپنی پہچان کی خاطر اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں میں کون۔ دیکھو نا، جگہ جگہ تکرار ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہے نہیں ہے۔ جو مانتے ہیں اللہ کی ذات پر وہ اس کے لیے دلیلیں دیتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ اپنی دلیلوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بحث ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب انسانوں کو بنا دیا تو کچھ حدود مقرر کر دی کہ انسان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، دوسرے کا حق نہ کھائے، خون قتل نہ کرے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے جزا اور سزا کا تصور رکھا۔ یہ زندگی ایک طرح کی آزمائش بھی ہے۔ اب جو تو اس آزمائش میں پورے ہوں گے انہیں انعام ملے گا، جنت میں جائیں گے، اور جو اس آزمائش میں فیل ہوں گے انہیں جہنم میں۔ اب
ہمارے ہاں کئی لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیوں اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا، وہ کیوں انہیں تکلیف دے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں اللہ منصف بھی ہے، اور ہر نبی آخرت سے ڈراتا رہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ موقع نہیں دے گا۔ ہم بہت ساری آیات بہت ساری صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ اچھا یوں کر لو تو سارے گناہ معاف، یوں کر لو تو پکڑ ہوگی، بچت ہی نہیں ہوگی۔ تو نیکی اور بدی کا، گناہ اور ثواب کا ایک وزن ہے۔ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، ان وزنوں کے حساب سے اسے جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ کافر اب سے نہیں، ہمیشہ سے سوال کرتے رہے۔ کفر ہوتا ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنے والا۔ اللہ نہیں ہے، بس خود سے بن گئی۔ اصل میں یہ جو کفر کرتے ہیں نا، یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، ظلم کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر بھی، اپنی مرضی کی زندگی جانوروں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آزاد زندگی۔ آزاد سے مراد یہ ہے حدود قیود نہ ہو، اپنے آپ کو یہ شو کر کے کہ دہریہ دوریا کوئی نہیں ہوتا، صرف یہ کہ ہمیں کوئی پوچھے نہ، ہم جو مرضی کرنا چاہیں، حدود، اللہ کی حدود کو پامال کریں، اس میں پابند نہ ہو۔ تو سوال کرتے تھے کافروں نے، کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو وہ بہت پہلے سے یہ وعدہ دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں اس میں بھی یہ کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی تو بعد میں ہو گئے، پہلی مرتبہ کیسے بنے جب کچھ بھی نہیں تھے؟ جب بن گئے تو جب ایک بار بن گئے تو دوبارہ بننا تو کوئی مشکل ہی کام نہیں ہے۔ پہلے بار کسی بھی کام کو کرنا مشکل ہے، دوبارہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو قومیں ظلم، جبر اور زیادتی کرتی تھیں، ان کے کھنڈر، ان کی علامات آج بھی موجود ہیں زمین میں۔ تو زمین میں تباہ و برباد ہو گئی، اور کھنڈرات کی صورت میں آج بھی موجود۔ آپ پمپائی کی بھی مثال لے لیں، اور کئی قوم ارم تھی اور دوسری قومیں تھیں جن پر عذاب آئے۔ یہ صدوم اور عمورہ جو تباہ ہوئے، بدکاری ہوتی تھی، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، بدکاری ہو رہی ہوتی ہے، لوگ، بہت سارے لوگ جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم ہوا، یہ زیادتی ہوا، اللہ کیوں نہیں پکڑ رہا؟ دراصل اللہ غفور الرحیم ہے، وہ موقع دے رہا ہوتا ہے انسانوں کو۔ تو جس خدا نے ایک بار تخلیق کر دی، اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا تو کچھ کام ہی نہیں۔ ہڈی موجود ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے، اس ہڈی سے دوبارہ وجود آ جانا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، ہڈی بھی نہیں تھی، تب تخلیق ہو گئی، تو اب بعد میں تخلیق تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔